یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اچھا گھروں کے اندر کیا کریں. رمضان کے لیے یہ ہے کہ بچوں سے کہیں کہ اس کو جو ہے یعنی گھر کو جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار کر. کارنر جہاں پر آپ نماز کارنر بنانا بہت ضروری ہے. اور پھر افطار کے لیے اصل بات تو یہ کہ پہلے شاید بیٹھ کے امپورٹنس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے اور میٹنگ کرنی چاہیے. فیسٹیول کے لیے بیچ میں امپورٹنس بھی آ جاتی ہے. لاجک, کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو اس بات پہ ابھارتا ہے کہ آپ کے پیچھے لاجک اگر اسٹرانگ ہے. اور سم ٹائم ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ یہ بات مس کر دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے, بچے تھے, اسکولس میں کوئی یعنی کہ سیرت کے حوالے سے پروگرام آ گیا یا کوئی اور ایسا پروگرام آ گیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا فیسٹیول کے لیے ارد گرد کے ماحول کو سجاتے ہیں بچے, پھر اس کے بعد بیٹھ کے تو بیچ میں باتیں بھی ہوتی ہیں. بچپن میں تو صرف یہ یاد ہے, شکر ہے لیٹر آن اسٹیج پہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پہلے تو یہی یاد تھا کہ بیسن زیادہ لا کے رکھنا ہے, تیل زیادہ لا کے رکھنا ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, اب زیادہ دیسی گھی کا انتظام کر کے رکھنا ہے, لسی شربت ضرور آئے گا گھر میں. تو یعنی اب اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ چینج ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کیونکہ لاجک نہیں تھی کہ یہ کتنا بلیسڈ مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کتنے سارے انسینٹیوز دے رہے ہیں. لیکن ریئلی اگر آپ اب بھی دیکھیں جو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں لوگ اور پروموٹرز جو ہیں, وہ کوئی بھی فیسٹیول لانا, انہوں نے اپنے طور پر یہ پلاننگ کر لینی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا پروموشنز دینی ہے, ہم نے کس طرح اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے. لوگ بزنس کے لیے اسے یوز کر جاتے ہیں کہ یہ رمضان کے لیے. ایک بہت بڑی چیز جو مجھے تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں اور بزنس مین ہیں اور باقی ان لوگوں کو کوئی توجہ نہیں دلاتا کہ رمضان کے لیے خصوصی طور پر ڈسکاؤنٹس دیں, رمضان کے لیے خصوصی طور پر ایسی چیزیں لے کے آئیں جس کی وجہ سے یعنی سارے لوگ, ساری سوسائٹی شامل ہو. دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ کرسمس پہ دیکھیں, آپ اور مواقع پہ دیکھیں, آپ کو وہ چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے ان بجٹ آ جاتی ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاپنگ فیسٹیول کے اوپر آپ کو چیزیں زیادہ آسانی سے مل جائیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بیلونز والے ہیں نا, میں نے ایک بہت مدت پہلے کی بات ہے 2006 کی, میں نے ایک بیلون والے سے پوچھا یہ یعنی آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی ویلنٹائن ہوتا ہے, پھر ہارٹ شیپ بیلونز جو ہیں وہ آپ لے کے پھر رہے ہو اور باقی سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جیسی بازیاں ہی ہمیں بتاتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی تو ایجوکیٹ کرتا ہے. اور بیلونز والے بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب رمضان کے لیے مطلب کیا حرج ہے, جو چیزیں ہمارے کلچر میں شامل ہیں ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے. بچوں کے لیے بیلونز ہوں, انہیں پتہ ہو وہ چیزیں جو ہیں بیلونز کے اوپر ہوں. اسی طرح سے وال ہینگنگز ہیں, اب یہ بزنس آئیڈیاز ہیں, لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کی رنگز ہیں, پینز ہیں, یا یوز کی جتنی بھی چیزیں ہیں, مگز ہیں, چھوٹے سے سوینئرز ہیں, سوینئرز ہیں. ہاں جی. اور پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں قرآن کو اٹیچ کر دیا جائے, کیونکہ قرآن کا رمضان گفٹ, رمضان گفٹ ہی سب سے بڑا جو ہے وہ. اور کچھ نہ کچھ گول سیٹنگ بھی کرنی چاہیے نا, کہ اس رمضان میں ہم نے کیا چیز اچیو کرنی. روزہ تو رکھنا ہے, نماز بھی پڑھنی, صدقہ و خیرات, یا اسی طرح سے افطار ہیں, باقی چیزیں ہیں, لیکن اس رمضان میں ہم نے قرآن, جس کا یہ مہینہ ہے, کتنا قرآن پڑھنا ہے. اچھا وہ قرآن ختم کرنے کے بھی لوگوں کے کمپٹیشنز لگ جاتے ہیں, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جس انڈرسٹینڈنگ کون سی, کوئی چلیں کچھ سورز ہی ہو جائیں جن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انسان فوکس کر لے انیشیلی. پھر ایسا ہو سکتا ہے استاد میمورائزیشن رمضان کی آمد کے حوالے سے جیسے دیگر ایونٹس کے لیے پلان کرتے ہیں, تو ہمارے سٹیز میں پتہ چلنا چاہیے نزول قرآن کا مہینہ شروع ہو گیا. استاد وہ ایکسپیرینس مجھے بہت شاندار لگا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم دبئی میں ایک دورہ قرآن کروا رہی تھی, اور رمضان میں ہم جب بھی وہاں پر ہم تراویح اور قیام اللیل کے لیے رات کو جاتے تھے تو بڑے بڑے فریج پڑے ہوتے تھے, اور اس کے اندر کوئی بھی آتا تھا اور جوسز اور پانی کی بوتلیں بھر کے چلا جاتا تھا, اور جو لبن, اور وہ جو جس کا دل چاہے وہ وہاں سے پیتا تھا اور جتنا مرضی چاہے. اور میں نے دیکھا وہاں پہ بچے صرف اس لیے بھی بہت زیادہ فیسٹیو منا رہے ہوتے تھے, اگر وہ چھوٹے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ آئے اور ابھی نماز پڑھنے کی عمر میں نہیں ہے تو وہ اس کو ہی بڑا انجوائے کر رہے ہوتے تھے. بہرحال جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے بزنس مین کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے, اور بہت نیکیاں ہیں, کیونکہ دل بھی تو لگے نا مساجد میں, ایسی جگہوں پر کہ جہاں بچے بھی جا سکیں. نارملی ہماری اس موقع پہ ہمارے بچوں کی انٹری بین ہو جاتی ہیں, چاہے وہ ہماری قرآن کلاسز ہوں یا ہمارے مساجد ہوں. استاد اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں. دیکھیں کڈس کارنر بن سکتے ہیں, بچوں کے لیے الگ جگہیں, بچوں کے لیے
الگ جو ہے وہ پروگرامز، ایسی ارینجمنٹس جس کی وجہ سے انہیں اچھا فیل ہو، کیونکہ بہت چھوٹے بچے ظاہر ہے جی وہ اس طرح سے تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بٹ ان کا وہ لرننگ پھر ٹائم بھی وہی لرننگ ہوتا ہے. ٹائم ہوتا ہے، اور وہ اپنے شوق کے اعتبار سے کسی وقت جا کے ماں کے ساتھ سیدھا سجدے میں لیٹ بھی جاتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں. اور ایون باپ کے ساتھ بھی جانے والے بچے جو ہیں شامل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے تو بچوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے گاڑیوں میں، جیسے شاپس پہ، ورک پلیسز پہ، ہر جگہ پر قرآن کی تلاوت، جی اس کو کامن کرنے کے بارے میں ہر فرد رول پلے کرے. تو مجھے یوں لگتا ہے رمضان ایمبیسڈر بنانے کی ضرورت ہے، کہ جنہوں نے رمضان کو پروموٹ کرنا ہے، جو رمضان کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کریں، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، پتہ ہو کہ یہ رمضان کے ایمبیسڈر ہے، یہاں سے رمضان کی بات ضرور ہوگی، اور لوگ اپنے ٹائم میں سے کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں. چینلز بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منوٹنس ہے پروگرامز میں، جی ایک ہی طرح کی باتیں، ایک ہی طرح کے سلسلے، لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپشنز دینی چاہیے کہ کس طرح ساری. پریپریشن جیسے ہم کچھ دن پہلے بیٹھے، پریپریشن تو پہلے کی کرنے کی چیز ہے. جب رمضان آ جائے گا تب تو اتنا موقع ہی، اب تو پھر آپ اپنی اس نیکیوں میں لگ جائیں گے نا وہ کرنے میں. تو پریپریشن جو بہت ضروری ہے کہ ہم بیفور ٹائم جو ہے وہ توجہ دلائیں اور بار بار دلائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہ کر دیں. اور جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو روزہ رکھوانے کے لیے جیسے راشن کی تقسیم ہے، جی جیسے اسی طرح سے لوگوں کو یعنی کوئی ڈریس آپ دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے کوئی اور ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں بچے بڑے سب نیکیاں کرنے کے لیے کام کریں. سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے راشن بھی بٹ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے تحفے بھی بٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اصل چیز جو قرآن کا تحفہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو ہم نہیں بتا پاتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ یہ بھلائیاں نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر شاید اس موقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس وقت نیکی کر رہے ہیں اس کو ساتھ میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بتایا جائے. نو ڈاؤٹ یہ بہت صحیح بات ہے جو آپ نے کہی، لیکن میں دونوں کے حوالے سے خاص بات کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر جیسے رمضان کا راشن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اتنی جگہوں پر اسے ایکسپیرینس کیا کہ موسٹلی رمضان کا راشن کرسچنس کو چلا جاتا ہے. جی بہت دفعہ. اچھا پھر ایسے لوگوں نے رمضان کا راشن لینا ہوتا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. تو اس طرح سے یعنی کہ اپنے سر سے اتارنے والا کام نہ کریں کہ ہم نے سر سے اتار دیا، بس یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلا تو گیا. تو ان کو وہ بھی تو بھوکے تھے، پھر وہ کسی نے روزہ تو نہیں رکھا نا. آپ روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، کسی نے روزہ نہیں رکھا تو نفع نہیں ہے اس کا. یعنی روزے کی ترغیب دلانا بھی ساتھ اتنا ضروری ہے. بڑا خوبصورت ہے ہمارا دین، جس میں زکوٰۃ کے بارے میں رب العزت نے کس طرح سے اپنے نبی کی زبان سے کہ ان کے اغنیاء سے لے لو، ان کے فقراء کو دے دو. یعنی یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سارے یہ کام اپنے ذمہ لے لیں، بلکہ اصلاً تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے. لیکن یہ کہ اسٹیٹ جب اسلامک سسٹم کو نہیں لے کے چل رہی ہوتی تو پھر بڑی بگ آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ اس کام کو لے کے چلیں. ہاں لیکن بڑوں کو، بچوں کو اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ضرور چاہیے، لیکن اس طرح کے کام جو ہیں یہ آرگنائزیشنز کے تھرو کروانے چاہیے تاکہ وہ کھوج لگائیں اور ان تک پہنچائیں جو واقعی حقدار ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دسترخوان بھی لگتے ہیں، اور یعنی رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی افطار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوتا. یا افطار کے بعد نماز کا بندوبست بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہم انہیں تھوڑا سا، یعنی اچھا ایون گھروں میں بھی، جی بالکل، جہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس دن کی تراویح بھی گئی، اس دن کی تراویح تو سب سے زیادہ چلی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے دوسری بات آپ نے کہی قرآن کے حوالے سے، تو قرآن کسی تک پہنچا بھی دے نا، جب تک آپ اس کو قرآن کی اہمیت کا احساس نہیں دلاتے اس کا وہ نفع نہیں ہوتا. تو قرآن کی مجالس منعقد کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر گھر تک قرآن جو پہنچانے کا سلسلہ ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ممکن ہے. ایجوکیٹ کرنا کہ لوگ جو ہیں اپنا وقت مختص کریں، نکالیں جو ان کے لیے سہولت ہے، اور راستوں میں آتے جاتے ہر جگہ پہ، اور لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے آج اتنا ذکر ضرور کر لینا ہے، میں نے آج اتنا قرآن پڑھ لینا ہے، اتنا میں نے کم از کم اتنا حصہ قرآن کا ضرور سمجھنا ہے. کسی نیکی کی مجلس میں جانا، اور جو 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. مساجد میں
مرد تو جاتے ہیں، خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ فرض نمازیں بھی ہیں، جہاں انہیں موقع ملے اس میں شرکت کر لیں، اور جب مسجد جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عبادت گاہ میں ہمارا کتنا حق ہے. بالکل بالکل. تو یہ ویسے آپ تو ہیومن ہمیشہ رائٹس کی بات ہوتی اس ہے، کی لیکن اویئرنیس پہ آپ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاتی ہیں. استاد بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے اگلے بہت سے دنوں میں اسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. اور رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے رمضان کو اور اچھا پلان کر سکیں گے. انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ہمیں وقت یہیں پر اس کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم بہت بہتر رمضان گزاریں گے اس سال. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی میں موقع دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے.